بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کے موجودہ حالات کے پیش نظر جو اجتماعی طور پر ہم لوگ اللہ کے غضب اور اس کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم سب سے اللہ ناراض ہے۔ اب اس ناراضگی کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کی مثالیں اور انداز کیا ہے؟ پچھلی جتنے بھی قوموں کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، ان اقوام کو اللہ نے بڑے ہی دردناک انداز میں ہلاک کیا تھا۔ علماء سناتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، مقررین اور واعظین سناتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو ہوا میں اٹھایا، ان کے آپس میں سروں کو ٹکرایا اور اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔
قوم سمود پہ زلزلہ آیا، زلزلے نے ساری قوم کو نصف و نابود کیا۔ جبریل امین آئے، رئی سئی کسر انہوں نے پوری کر دی، چیخ مار کے جو بچ گئے تھے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، دل پھٹ گئے۔ مدین کو سیلاب بہا کے لے گئے ہیں۔ ہم نے سنایا، آپ نے سن لیا، مقررین نے سنایا، ہم نے سن لیا۔ قوم لوط کو برباد کیا، آسمانوں تک اس قوم کو اٹھا کے رب لے گیا تھا، اور پھر اس قوم کو الٹا پٹخ کے میرے مالک نے زمین پہ دے مارا تھا۔ آج تک وہاں سمندر ہے، ایک فرد بھی رب نے زندہ سلامت نہ چھوڑا۔ ہم نے بیان کیا، آپ نے سن لیا، واعظین نے سنایا، آپ نے سن لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ رب نے کیا کیا تھا؟ ایسا سیلاب تاریخ میں دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ جیسا سیلاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، ویسا ہی سیلاب آج بھی آ جاتا اگر ہمارے لیے امام الانبیاء کی دعا نہ ہوتی تو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے رب، میری امت کو اجتماعی طور پہ ہلاکت سے بچا۔ اللہ نے قبول کر لیا، بچاؤں گا۔ قوم نوح کا واقعہ ہم نے بیان کیا، آپ نے سن لیا، مقررین نے تقریر میں سنا دیا، واعظین نے سنا دیا، ہم نے سن لیا۔ ہمارا عمل یہاں تک ہے، سنتے بھی ہیں، ساتھ دھنتے بھی ہیں۔ بڑے گندے تھے جی، بڑے بدقماش لوگ تھے۔ قوم لوط بڑی گندی قوم تھی جی، قوم لوط بڑی ہی نافرمان قوم تھی۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرنے والی انتہائی گندی قوم ہے بھائی۔ قوم عاد متکبر ہے، قوم سمود متکبر ہے، مشرک ہیں، بڑے ہی غلیظ تھے، بڑے نافرمان تھے، بڑے بے ایمان تھے، بڑے بدقماش تھے۔ بنی اسرائیل کتنی ضدی قوم ہے، وقت کے نبیوں کو قتل کیا ہے، وقت کے پیغمبر کو جلا وطن کیا ہے، وطن سے نکالا ہے، پتھر مارے ہیں، بڑے گندے لوگ تھے جی۔ مکے والے بھی اچھے لوگ نہیں تھے۔ نبی پاک کو مدینہ ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، نبی پاک کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال محصور رکھا، نبی پاک کے ساتھ 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا، نبی پاک کو طائف میں مارا، خون سے جوتے لبریز ہو گئے، پاؤں نکلتا نہیں تھا۔ احد میں پیغمبر کا سر پھاڑ دیا تھا، پیغمبر کا دانت توڑ دیا تھا، پیغمبر کے چہرے میں زخم ڈال دیے تھے۔ بڑے گندے لوگ تھے جی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ میری اور آپ کی زندگی یہی تذکرے کرتے 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 گزر رہی ہے۔
فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. مجھے بھی بحثیت قوم ہم سب کو کبھی وقت ہی نہیں ملا ان اسباب پہ غور کریں جن اسباب کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئی تھیں. کہیں مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اپنے یوں بٹن کھول کے اپنا گریبان جھانک کے دیکھوں کہیں وہ جرم میں تو نہیں کر رہا، کہیں میں ناک تول میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، کہیں میں خائن دھوکے باز تو نہیں ہوں، کہیں میں جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھا رہا، کہیں میں بد نظریاں تو نہیں کر رہا. باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، تو جناب بد نظریاں کرو، بستروں میں چھپ کے کرو بد نظریاں، ننگ دیکھو، گند دیکھو. رب بھی نہیں دیکھ رہا، مالک کائنات بھی نہیں دیکھ رہا، اسے بھی نہیں پتا چل رہا کہ کون کیا کر رہا ہے. ماں کا حیا ہے، حیا نہیں کہتے، اسے ڈر کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں. ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، بھائی بہن یہ کیا تاثر لیں گے مجھ سے، میں نے اس گھر میں رہنا ہے، میں نے روٹی کھانی ہے یا منہ دکھانا ہے، میں اس گھر کا باشندہ اور فرد ہوں. یہ حیا نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. لیکن رب کو لو چھپنے نہیں، مجبوری تو کوئی نہیں نا ساڈی. رب کیا لگتا ہے ہمارا، دیکھی جائے گی جب آئے گی. تو یہ سوچ ہے ہماری، یہ نظریہ ہے ہمارا. میں تو نہیں وہ جرم کر رہا جو پچھلی قومیں جرم کرتی چلی گئی. کہیں میں قتل و غارت میں ملوث تو نہیں ہوں، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں میں فراڈ تو نہیں کرتا، کہیں میں ڈاکے تو نہیں مارتا، کہیں میں چور تو نہیں ہوں. چوری ڈاکے کے لیے مال چرانا ضروری نہیں ہے، چوری اور ڈاکے کے لیے مال کو ہتھیانا ضروری نہیں ہے. جو جس شعبے میں ہے اگر اس شعبے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کام پورا نہیں کر رہا، وہ چور ہے اس شعبے کا. وہ وقت پورا نہیں دے رہا، وہ کام صحیح نہیں کر رہا، وہ ڈکیت ہے اس شعبے کا. وقت کھا رہا ہے، تنخواہ پوری لے رہا ہے، کام پورا نہیں کر رہا، یہ چور ہے. ضروری ہے کہ چوری چھپ کے ہوتی ہے، ضروری ہے کہ کوئی مال ہی کھینچا جائے تو تب ڈاکہ ہوگا. وکیل وکالت صحیح نہیں کر رہا، ڈکیت ہے، چور ہے. پیسے پورے لے رہا ہے، کام پورا نہیں کر رہا. مقرر پیسے، تنخواہیں، وظیفے، پیسے، خرچے وہ پورے لیتا ہے، تیاریاں نہیں کرتا. مڑ یہ کی ٹائم پورا کیتا تو ہو گیا. مجھے کیا ہے، میں نے تو مہینے بعد 10,000 20,000 تنخواہ لے لینی ہے. یہ ڈکیت ہے اس ممبر کا، یہ چور ہے، یہ خائن ہے، مسئلہ چھپاتا ہے. یہ ڈکیت ہے، یہ چور ہے اللہ کے قرآن کا. مال چورانے والا تو مال لے جائے گا، لیکن یہ بے ایمان جو چوری کر رہا ہے نا، یہ لوگوں کا ایمان لے جائے گا، جس پہ نجات کا دار و مدار ہے. ہر بندہ دیکھے اپنے اندر، بھائی یہ رب کے عذابات کیوں آ رہے ہیں؟ کہیں میں زانی تو نہیں ہوں؟ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ حرام کاری کے قریب نہیں جانا. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. خبردار، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. زنا کے قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ او زنا پہ آدم میں ایسے گلوں کے پہ بیٹھا، یہ جائز ہے؟ زنا جب کرنا جائز نہیں تو دیکھنا تو جائز ہے نا. اس پہ یہ کھریاں کی حقیقت ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اگر مجھ میں خامی ہے میں اسے دور کروں، میں غلط ہوں تو میں درست ہونے کی کوشش کروں. کہیں میں لوٹی تو نہیں ہوں، کہیں میں بدماش تو نہیں ہوں، غلط
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو زندہ آگ لگوا دی تھی تو یہ کام کرتا تھا، اسے جلا دو۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی جلایا تھا، آگ لگا۔ کیوں؟ عبرت بنانے کے۔ حضرت علی نے ایک بندے کے اوپر دیوار گروا دی تھی، مدیہ بیت ہو جائے یہ گند، اللہ کی زمین اس سے پاک ہونی چاہیے۔ ائمہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے بندے کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قوم لوط کو بلندی پہ لے جا کے واپس پٹکا تھا، تو سزا یہی بنتی ہے۔ معلومے کے معلومے بھرے پڑے ہیں، والدین کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نکا جڑے گل کھلا رہا نا، یہ دین نہیں پتا یہ نکا کی کرے نا پیا۔ جس دن گلے آئیں گے نا دروازے پہ، جس دن کیس بنیں گے نا، جس دن FIR آئے گی نا، جس دن محلے والے انگلیاں اٹھا فلاں کا پتر ہے جی، فلاں کا بیٹا تھا جی، فلاں کے ساتھ یوں کیا جی، اس جڑے بتاتے میں انسان 6 سال پہلے بھی یاد چھوڑنا ہے، بڑی غلطی کی تھی، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ یہ حقائق ہیں، یہ منہ چھپانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ نوجوان نسل ملوث ہے دلا میں، نوجوان نسل ملوث ہے لوٹی عمل میں۔ قرآن میرے سامنے میں ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہوں، ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نکا، اللہ کاروبار نہیں، اللہ کمانا خوش ہے۔ کہیں پچھلی قومیں جو جرم کرتی رہی کیا وہ میں تو نہیں کر رہا، کہیں میں مشرک تو نہیں ہوں، کہیں میں غیر اللہ کی نظروں نے آس تو نہیں دے رہا، کہیں میں قبروں پہ چڑھاوے چادریں منتے نظریں سجدے طواف تو نہیں کر رہا، کہیں میں اللہ کی صفتیں غیر اللہ میں تو نہیں مان رہا، کہیں میں اللہ کے علاوہ اوروں کو عالم الغیب، داتا، کنج بخش، دستگیر، مختاری کن، حاجت روا، مشکل کشا، کہیں میں اوروں کو تو نہیں مان رہا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک شروع کیا تھا یہ رہا، کہیں میں تو یہ نہیں کام کر رہا۔ بٹن کھول کے دیکھیں تو صحیح، مصیبت یہ ہے آج شرک کو شرک سمجھا ہی نہیں جا رہا، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ دیکھے اپنے آپ کو، اگر خامیاں ہیں، اگر غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کو پکا کرنا چاہیے یا سدھارنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے نا۔ کبھی لوگ معزز ہو گئے تھے، حاملین قرآن ہو گئے، قرآن اٹھا کے عمل، جنہوں نے قرآن تھاما، جنہوں نے شریعت تھامی، جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے طریقے پہ چلایا نا، پانی ان کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دجلہ کے کنارے سعد بن ابی وقاص کھڑا ہے، دجلہ کے کنارے بڑا دریا، بڑا سمندر، دجلہ جسے دیکھ کے خوف آتا ہے۔ دجلہ کے کنارے کھڑے ہو جاؤ تمہیں لگ پتا جائے کہ یہ ہے کیا بنا، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کے یاروں پر، انصار کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا، کی کریے؟ ایک انصاری صحابی سمجھ گیا کہ سعد بن ابی وقاص چاہتا کیا ہے، فرمایا سعد پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو؟ بوند، پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہنسی نکل گئی، فرمایا سمجھ گیا جو میں چاہتا ہوں؟ سمجھ گئے، کیوں نہیں سمجھ گئے؟ سامنے ایرانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم آتے ہو یا ہم آئیں، ہمارے پاس کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، اسباب ہیں، ہم آتے ہیں، ادور کھلو کے ہم آتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو گھوڑے سٹو پانی پاؤ، چلو چلیے۔ ایک نے بھی نہیں کہا نہیں ساتھ کی بڑسی رشتہ سمندر دکھا نہ، انہیں یقین تھا جو محمد کی مانتے ہیں کائنات ان کی مانتی ہے، انہیں پتا تھا۔ ڈال دیے گھوڑے، تاریخ میں لکھا ہے جہاں گھوڑے تھک گئے نا، رب نے خشک زمین کو اوپر نکالا اور صحابہ
زمین پہ آرام کیا تھا. فرق ہے کہ او اللہ رسول نے مننے ہے کہ اساں اللہ رسول نے اصل نام ہے مسلمان. جب پار لگے نا تو پوچھتے ہیں بھی کہیں کوئی شے پانی بہ گئی ہوئے کہا سامان پورا ہے. ایک بندے نے کہا میرا پیالہ گر گیا ہے. بڑی شے ہے پیالہ. دیکھیے حضرت سعد آیا کنارے کہتا ہے دجلہ کوئی اتنی قیمتی شے بھی نہیں ہے, پیالہ ہی ہے پانی پینے کے لیے, سالن اس میں کھا لیتے ہیں آپ, لیکن تیری امانت کا سوال ہے, تیرے اندر محمد کے یاروں کا پیالہ ہے, واپس کر. خدا کی قسم ایک پانی کی چھل لائی اور پیالہ صاحب کے قدموں میں ڈال دیا تھا. جب انہوں نے اللہ رسول کی مانی, کائنات کی چیزیں ان کے تابع ہیں. سفینہ جنگل میں رہ گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک کا بڑا شیر دلیر یار تھا حضرت سفینہ. اسے سفینہ اس لیے کہتے ہیں بھئی یہ بڑا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا, اتنا زوراور تھا نا, لوگ اپنا سامان اس پہ رکھ دیتے تھے. اور کوئی نہ چاہے سفینہ کا جاوی سی, اسے سفینہ کہتے ہیں کشتی, یعنی جتنا کشتی مال چینی نے اتنا سفینہ نکلنا چاہتا. جنگل میں رہ گیا ہے. حدیث پاک میں جب جنگل کے عین سینٹر میں آیا نا, قافلہ تو نکل گیا تھا, سفینہ کے سامنے جنگل کا شیر کھڑا ہو گیا, غرانے لگا. سفینہ نے منتیں نہیں کی, ترلے نہیں کیے کہ ماں چھوڑ, تلوار نہیں نکالی کہ مقابلہ کروں گا, نہ کہا شیر اے جنگل کے شیر میں محمد کا غلام ہوں. روایات میں ہے کہ شیر نے یوں سر جھکا لیا تھا, یوں سر جھکاتے جھکاتے حضرت سفینہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا تھا اور بزبان حال کہنے لگا تھا اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے یاروں کا غلام ہوں, ہم تمہارے غلام ہیں. اور جنگل سے باہر چھوڑ کے آیا تھا شیر. یہ بھی تو روایات ہے. فرق یہ ہے کہ انہاں منیاں تے اساں کوئی ضرورت نہیں. صحابہ نے پڑاؤ کیا نا جنگل میں, لوگوں نے آس پاس کے کہا کہ اتنے بڑیاں بلائیاں نے, یہاں بڑے جناب درندے ہیں, بڑے بڑے سانپ ہیں, اژدہا ہیں, بڑی بڑی عجیب مخلوقات ہیں, تمہیں تو کھا جائیں گی. تم کہاں پڑاؤ کرنے لگے ہو؟ واہ میرے نبی نے صحابہ جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اوے جنگل کے درندوں, اوے شیروں, اوے سانپوں, دیگر مخلوقات, ہم نے یہاں چھاونی بنانی ہے, مغرب سے پہلے پہلے جنگل خالی کر دو. حدیث پاک میں آتا ہے شیروں نے اپنے بچے منہ میں ڈالے, سانپوں نے اپنے گرد لپیٹے, باقی مخلوقات نے اپنے پیٹھوں پہ اٹھائے اور صحابہ کے حکم کے مطابق مغرب سے پہلے جنگل خالی کر دیا تھا. فرق یہ ہے کہ انہاں منیاں اللہ رسول نے کہ اساں ہم نے اپنے نفس کی مانی ہے, نفس کی, فرعونیوں کی طرح. ہم نے فرعونیوں کی طرح اپنے آپ کی مانی ہے. اللہ کی مانے, رسول کی مانے. اوکھا کام میں کون پڑے نماز 5 ٹائم, وضو کرنا پوسی, وسیتی آمنا پو سوکھا کون پڑے, قرآن کہتا ہے زکات کون دے بھائی, پیسے کٹنے لگے ہیں, ہاں اللہ ایک بار چلتا ہے. صاحب استطاعت حج کرو, کون کرے, پہلے پلاٹ لینا ہے, گڈی کا سودا کیتا ہے پہلے وہ لینی ہے, دکان لینی ہے, جہاد کرو, نہ جنا دہشت گردی ہے, اخلاق اچھے رکھو, نہیں جی نہیں, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بھائی چارہ قائم کرو, کوئی ضرورت نہیں, وعدے چنگے, آپس میں انصاف سے رہو, مل جل کے رہو. نہیں جی ہمارا اتفاق قائم نہیں ہو سکتا, اپنے فیصلے اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق کیا کرو. نہ دینا
ہم انگریز کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے اور کروائیں گے. قرآن کا نظام نافذ ہونا چاہیے. نہیں جی نہیں, دنیا نہیں مانتی, ہمیں جمہوریت عزیز ہے. کیڑی گل ہے جیڑی منی ہے کہ آپ کے وقت اکھاں بھی اللہ سڑک تے رحم کا. کوئی ایک گل بس, کوئی ایک بات. یا اللہ یہ مانے بیٹھے ہیں, 100% پوری کیے بیٹھے ہیں, رحم کا. کوئی ایک بات جس سے رب نے منع کیا اور یہ نہیں کرنا اور یہ امت وہ کام نہ کر رہی. کوئی ایک بات. شرک دھڑلے سے ہو رہا ہے, شرک کی خانقاہیں, شرک کے اڈے, مزارات و دربارات سارے آباد ہیں. مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں. غیر اللہ کی پکار ہو رہی ہے, غیر کے نام کی نظر و نیاز پک رہی ہے, غیر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے, غیر اللہ کے نذرانے دیے جا رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکے مارے جا رہے ہیں, چوریاں کی جا رہی ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, زنا کے اڈے آباد ہیں, موحدین بھی اڈوں پہ جا رہے ہیں, غیر موحد بھی اڈے پہ زنا کرنے جا رہا ہے, لوٹی عمل کیا جا رہا ہے, 2 نبریاں کی جا رہی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, بد اخلاقی کی جا رہی ہے. سارے گناہ جو پچھلی امتوں نے کیے ایک ایک کر کے, یہ امت ان سارے امتوں کا مکسچر ہے. انہوں نے ایک گناہ کیتا نا, چلو کوئی مشرک ہے, کوئی لوٹی عمل کرتا تھا, کوئی کم تولتا تھا. ایک امت ماشاءاللہ ان سارے گناہوں کا مکسچر ہے. یہ سارے سوالیت. یا اللہ ساڑھ پہ رحم کر, یا اللہ مدینے نے موت دے چاہ. جیڑے جان 5 ٹائم مسیحی نہیں آ سکنی, تو آخری میں مدینے مرسا, آخری ٹائم ماں کلمے نہیں توفیق چا دے میں. جیڑی جان مہینہ روزے تو بعد آج تک کوئی 1-2 بندے ہو سن جنہاں قرآن پاک پڑھا ہو سن, کوئی 1-2-3 بندے پورا قرآن اے روزے گزرے تھا آج تک بشمول میرے. میں اپنے آپ کو شامل کر. کتنے مہینے ہو گئے؟ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے. خدا گواہ ہے, کوئی ایک بندہ آکے میں کوئی ختم کی. کی ضرورت ہے قرآن پڑھنے کیا؟ ہاں, روزے تو بعد آج تک قرآن تو نہیں کھولا, لیکن دکانیں نہیں چھٹی نہیں کی. دکان کھولی, قرآن نہیں کھولا. کام کوئی نہیں, مر گیا. مارکیٹ ٹھڈی, مارکیٹ بھی ٹھڈی, تو مارکیٹ نالوں زیادہ ٹھڈا. خدا رسا کے دنیا راضی کر گئی سے. خدا ناراض ہو, اس کے سجدے نہ کروں, فضری بن کے منحوس ہتھا نہ سے تالے کھولے سے تے داڑھی کم ہو سی. بس خدا کرو کو وظیفے مول صاحب دسوا. جو کام کوئی نہیں, مارکیٹ نہیں ٹھڈی, تو آپ ٹھڈا. تم خدا کی نہ مانو اور خدا تمہیں نوازتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آج کی گفتگو یہ تو خطیبانہ طرز نہیں ہے, یہ دعوت فکر ہے. تو بھائی ساڑنا ہو کی رہا, پچھلی ساری امتہ نے گناہ آسی دھری کر لیں, سارے کام ہم کر رہے ہیں, تے اصلاح کرنے نیت ہی کوئی نہیں, گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں. بھئی عذاب سلاب ہے تو انہوں نے میرا ساڑھتے تھوڑی ہے, وہ بھوکتے ہیں اور وہ جانے. ان کے معصوم بہ رہے ہیں نا, ان کے معصوموں کی کیچڑ میں پھنسی ہوئی لاشیں نکل رہی ہیں, وہ ہمارے معصوموں کی تھوڑی نکل رہی ہیں. ان کے جوان مر رہے ہیں نا, ہمارے تھوڑی مر رہے ہیں. ہم پھر بھی بدنظریاں کریں گے, ہم پھر بھی ساری یقیاں کریں گے. عذاب انہیں دے گا, ساڑھ کے تھوڑی ہے. نماز کا ٹائم ہے, میچ لگا ہوا ہے, میچ رکا, کدھنا ٹیک لا کے بے وسن سر کھائے خدا کی نماز, گپ نہیں رمنی چاہیے. بڑا بندے خدا کی نماز اور سجدے کی کیا حیثیت ہے, ساری گپ نہیں چھٹنی چاہیے. بیٹھے اس نے سر جوڑ کے موبائل کٹ کے کنجر سونا لگا اسی جناب, پتہ نہیں اللہ اکبر کوئی پتہ نہیں کیڑی بڑی ذات مجھے بلا رہی ہے, کتنی بڑی ذات. کانوں پہ کیوں بھی نہیں رہی تھی, وجدہ بکھی چ پیڑ پونی. یا اللہ رحم کرے گا, دعا کروا مول صاحب کو وظیفہ دسوا, کو تویز لکھ دے, کو دم چ کروا, نہیں تھی گا. تو مسیح کی مرنا آنے
تمام سجدے خدا کے چھوڑ دو اور خدا تم پہ رحم کرتا رہے. ابلیس ایک سجدہ چھوڑا ہے کہ آج تک مردود ہے، تو ہزارہ چھوڑ دے کہ خدا پر سے رحم کرے. گراؤنڈ آباد ہے، میچ کے گراؤنڈ آباد ہے، اتھو ٹیٹی مانیا سارے بے نمازی اکٹھے. میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں اسے جبریل کو حکم کیوں نہیں ہوتا بھی اتھے چیخ مار، اتھے ایہی صحیح جا. خدا کی قسم دعائیں تو محمد الرسول اللہ کو جو دعائیں کر گیا، یا اللہ انہاں حالات نہ کہیں کوئی چیزیں بھی ہیں تو میڈے ہوتی نا، یا اللہ ان کے رحم کرے. یہ خدا وعدہ کی دیا تھا، نہیں تو میں نے تھوڑا منہ سونا نہیں کہ خدا پر رحم کرے. میں ایڈا صورت تھا نا، میں کوئی طرح نیک بات نہیں ہوں. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سدھر ونجا کہ تسی سدھر ونجو. یہ پانی خدا کے حکم سے وہاں تک ہے. یہ اسا خوش ہے ساڈی زمین اونچی تے پانی نہیں آ سکنا. نوح علیہ السلام بھی پانی او پہاڑ تو کراس کر گیا، او اونچی جا نہیں. بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میں تو پہاڑ پہ چڑھ گیا سا تے اے ماں پانی تو بچا گئی سی، جو بچایا پانی لڑا کے گر گیا. اللہ فرماتے ہیں وَخَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْتُ، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس کا بیٹا برق دیا تھا. خدا کے بندوں خاندان کے خاندان بہ گئے ہیں اس سیلاب میں. نوح دھیاں بہ گئیاں، ہر لوگوں کے برباد ہو گئے، روپیہ ہک نہیں رہا. میں خوش ہوں، میں نے کولر لگے پہ، میں بیٹھ کے سامنا کے مرضی نہ اٹھ، مجھے کیا پرواہ ہے. میں پیچھے مڑنے واسطے تیار ہی نہ کہ یا اللہ میں واپس لوٹتا ہوں. یہ اللہ جزوی عذاب اس لیے بھیجتا ہے ان پہ جو بچ گئے ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ جو ان پہ آ سکتا ہے یہ ہم پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن خدا نے کہا قسم کوئی پرواہ نہیں، ٹینشن نہیں کرنی، ایسا اونچی زمین پہ آنے پہ ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ سیلابی زمین ہے ہی نہیں، سیلابی تو نہیں، پر خدا نہ زلزلہ بھی اتنے نہیں آ سکتا ہے نا. خدا زلزلہ بھی نہیں نہ بیٹھ سکتا یہاں. اللہ نہ نام ہے جڑے بے نمازی نماز پڑھو. خدا کا واسطہ ہے تمہیں. کرکٹ کوئی نہیں کور اچ کام آونی، یہ باہروں آئے کھلاڑی ایک کچھ بھی کام کو نہ آونے. کھیڈا اتنا بڑا فرض چھوڑ دینے ہو یار. کھیل میں خدا کی عبادت قربان کر دیتے ہو یار. ایک فاجر فاسق کے پیچھے تم خدا کی عبادت قربان کر دیتے ہو. تم موبائل کے پیچھے تم رب کا سجدہ ہی چھوڑ دیتے ہو. میں مسلمان ہوں، پھر یہودی تم سے بہتر ہے، جتنا بھی مصروف ہو اپنا چرچ نہیں چھوڑتا. عیسائی بہتر ہے، اپنا چرچ نہیں چھوڑتا. ہاں بھائی ہماری عبادت کا ٹائم ہے، چرچ جانا ہے، وہ ضرور بیس اس کو ٹائم تھوڑی نماز اس کی فکر جو نہیں ہے نماز. سچی بات یہ وہ نہ پڑھ سی تو پتھر کا پکڑ سا. خدا کے لیے واپس لوٹے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. لوگوں کے بڑے برے حالات. فرعونیوں پہ اللہ نے عذاب بھیجے تھے. طوفان کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب. ساڑھے ہوتے کورونا، ڈینگی، یہ اب جانوروں کا عذاب، دودھ گوشت کے ممانعت، طرح طرح کی نئی بیماریاں، کینسر، ٹی بی، عجیب و غریب کوئی بیماریاں. یہ اس عذاب کا حصہ ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم واپس آنا ہی نہیں چاہتے. بس ہم ایک صورت میں سمجھیں گے جس دن قوم لوط کی طرح ہم پہ عذاب آ جانا، اس ڈر بس ایسا استغفار کرنا، یا اللہ بچائیں، یا اللہ بچائیں، آج تو بات انج نہیں کرنا، یا اللہ بچائیں. تو جس ٹائم خدا نہ عذاب آ ونجے تو بات کو مڑا کدے نہیں. میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. جب اعلان ہوتا ہے نا بھائی چلو 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 اٹھو اپنے اپنے گھر خالی کرو، جب اعلان ہوتا ہے اپنے اپنے گھر خالی کرو، اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے، یا اللہ
تو ناراض ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور بے موسمی ہو رہی ہیں، اور جب تو دیکھے کہ حکومت نااہل اور بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو اس وقت سمجھ جانا کہ میں اللہ ناراض ہوں۔ کوئی شک شبہ رہ گیا؟ یہ جن کے ہاتھوں میں تم نے اپنی بات توڑ دے رکھی ہے، جن کے ہاتھوں میں اور آپ کھیل رہے ہیں، اے جنہوں نے جھنڈے چاہ کے متلے ہونے ہو، جنہوں نے دفاع کرنے ہو فیس بک کا تے اے تو جانتی ہو کون تسا اپنا کمانا تے اپنا کھانا تے بل اپنا دینا، نالی اپنی آپ صاف کرنی، خرچے تو سودے اپنے آپ کرنے، انہاں کوئی نہیں دیونی کوئی شے، انہاں ووٹ گرنے تے اقتدار پہ انہوں نے بیٹھ جانا ہے۔ بات تو کون ہے؟ اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے جی حضرت میٹنگ میں، انہاں پیچھے تساں پہ رولنے ہو، تسی پاگل ہو؟ خدا کی بندوں نالیوں اور گلیوں کے پیچھے ایمان بیچتے ہو کہ میں شامل ہوں ان میں، اپنے آپ کو شامل کر کے کیا حالات ہو گئے یار؟ نہیں دیکھتے ہو موبائل پہ پل ٹوٹ گئے، بے گھر ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئی، بچے مر گئے، جب اعلان ہوتا ہے نا پانی آنا پیا گھر خالی کرو، تو ایک بڈھی ماں جس نے اپنی جوان بیٹی کے لیے اپنے جہیز والی انگوٹھی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی نیا کپڑا، اچھا کھیز، اچھا کمبل، اچھا ڈنر سیٹ ملتا ہے نا، وہ سنبھال کے رکھے نہیں بے دیوان دے سا تو رخصت کرے سا، پترا نے سندہ بڑھے نہیں وطنی ہونی بے میں نے پترے 14-15 سال کے پڑھا ہوں سنت نہ لڑو بنجے، ہزار سوچا آنیاں، وہ بھی بچا گے نا، وہ بھی بچا گے نا، وہ بھی بچا گے نا، یہ بھی بچا گے، جان بھی بچانی، کتنے ارمان لے کے پانی لے چلا جاتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں بندہ پیدا ہوا، جس گھر میں بندہ پلا بڑا، خالی کرو یہ گھر لڑنے والا، یہ ٹوٹنے والا، یہ بہنے والا، اور خاندان تتر بتر ہوگا نا، کوئی پتہ نہیں بچے کتھے ہیں، نوہ کتھے ہیں تو کتر کتھے، ہر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے آپ حالات کیا ہوا پڑے؟ انہوں نے اعلان کیا وہ چکڑے جو کہیں بچے کی لاش ملے تو امانتاً دفن کر دینا، ہمارے علاقے میں خشک زمین نہیں ہے کہ بچے دفن کریں، ہم خوش ہیں، میں خوش ہوں اپنے گھر، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کیا ہے، مر جائیں بہ جائیں مجھے کیا ہے، بھاڑ میں جائیں میں تو خوش ہوں، میرا گھر خشک پڑا ہے۔ غریب نہیں گاؤں لڑ کے وہ نہیں نا جس پہ اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں کا کل سرمایا جا رہا، خان تمہارا کاروبار ٹوٹ جائے، پانی آ جائے، ہر شے بہ جائے، یہ پہ جو روپیہ بھی نہ ہوئے تو وقت میں پوچھا میں کتنی تکلیف ہونی۔ خدا کے بندوں احساس کر، ان لوگوں کی پہلے بھی ہم نے بڑی امداد کی تھی بفضل اللہ و تعالی۔ میں آج پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ بڑے برے حالات ہو چکے ہیں، بڑے برے حالات ہو چکے ہیں۔ ایک عورت کا میں بیان سن رہا تھا، پہنی میں نے 2 پوترے لڑ گئے، آپ کوئی پتہ نہیں چلتے، نکی نکی معصوم ہے، میں نے 2 نوہاں لڑ گئی، میں نے ایک جوان پتر بھی لڑ گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ بعد میں ان کی لاشیں ملی، میں نے ایک بچہ دیکھا، اس نے آور بھی حالہ کوئی نہیں چھٹی، چھوٹے بچے کی ناف نہیں ہوتی، ناف وہ ہفتے 2 ہفتے کا، وہ چکڑ جو لگوا دی، چھوٹا بچہ، تھوڑے بہت اس کا سانس آ پانی ڈال کے انہوں نے اس نے صفائی کی، اسے بچایا، خدا جانتا ہے بچا نہیں بچا۔ آور بھی اللہ نہیں چھٹی تو ماں ہنجے چھوڑ کے بغیر نہیں پترے، ماں لڑ گئی اور سیدھا وہ بیچارہ رہ گیا نا، مجھے کیا، میں تو خوش ہوں، میری عیاشیاں نہ مکن، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ خدا کے بندوں اتنے برے حالات ہیں، خدا میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اللہ گواہ ہے میرا شریر کام گیا ہے، جوان لڑکی ہے ایک اور وہ رو رہی ہے، لوگ اس کے پاس پہنچے کہ تمہیں کیا چاہیے، وہ شرما رہی ہے بتانے کو، میں تمہیں کیا چاہیے، بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا روٹی، بڑی مشکل سے، ساڑھے تک کتے بھی روٹی کھانے ہیں، ہم اصل بچہ کھچا ہے ڈنگر آگے پا دینے ہیں، بلیاں تے وگا دے ساں، کتیاں تے وگا دے ساں، اور انسان رول گئے چپا ٹکلے پیچھے روٹی چاہیے۔ آج 48 گھنٹے ہو گئے
اللہ گواہ ہے کہ ایک نوالا روٹی نبی نہیں کھاتا. میں عیاشی نہیں رکنی چاہیے، میں نے خرچ چوتھی کھانے. میں آپ سے درخواست کروں گا، ابھی مسجد کی جو ہوگی وہ تو چلو ہوگی صحیح، لیکن سیلاب زدگان کے لیے اپنے گھر سے کوئی کپڑے دے سکتا ہے. ہم دوبارہ جا رہے ہیں دینے کے لیے انشاءاللہ. وہ کپڑے اضافی ہیں، کوئی چادریں اضافی ہیں، کمبل ہیں یا جوتے ہیں، یا کوئی پیسے دے سکتا ہے یا کوئی روشن دے سکتا ہے. بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہ وقت ہے جنت کمانے کا. میں نوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 40 منٹ پہ ختم کروں گا، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں، سب کی اجتماعی باتیں. یہ وقت ہے خدا کو راضی کرنے کا. اللہ ناراض ہے. اگر ہم خدمت خلق کر کے اللہ راضی کر سکتے ہیں، جزاک اللہ راضی کر سکتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. جمعے کے بعد ہو یا نماز کے فوراً بعد یا بعد میں کوئی بندہ دینا چاہے، ہم ہر وقت یہاں موجود ہیں. آپ بڑھ چڑھ کے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں اور ان کے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. تو ابھی سن کے پڑھیں نا، بعد میں انشاءاللہ پھر آپ جس کی جتنی توفیق ہوگی ان کے